اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج جو ہے انشاءاللہ شروع ہوگی نوح میر کی کتاب۔ میر سید شریف جرجانی کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے نوح میر، اور اس کے سلسلے میں پہلے انہوں نے جو ہے کچھ چند سوالوں کو ذکر کیا ہے انہوں نے، وہ جو ابتدا میں سوال پڑھنے تاکہ جو ہے آنے والی بحثیں بہت آسان ہو جائیں۔ تو انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں، جیسے فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جواب: فعل متعدی ایسا فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر تمام ہو۔ فعل متعدی ایسا فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر تمام ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ یعنی یہ ضربہ جو کیا ہے، فعل ہے، یہ فاعل اور مفعول، زید فاعل اور عمر کیا ہوا، مفعول، یہ دونوں پر تمام ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ سوال: غائب حاضر متکلم کسے کہتے ہیں؟ غائب حاضر متکلم کسے کہتے ہیں؟ جواب: حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، متکلم وہ ہے جو خود بات کرنے والا ہے، غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو۔ ٹھیک۔ سوال: صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ سوال: حرف علت کسے کہتے ہیں؟ جواب: حرف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں، ان کا مجموعہ واحد ہے۔ سوال: حرف جار کسے کہتے ہیں؟ حرف جار کسے کہتے ہیں؟ جواب: حرف جار ایسا حرف ہے کہ جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آئے۔ حرف جار ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آئے، جیسے بزید میں بے اور یہ 17 حروف ہیں جن کا بیان آگے آئے گا۔ بزیدن میں بے کیا ہے، یہ حرف جار ہے، اسی کی وجہ سے جو زید ہے اس پر جر آیا ہے، ٹھیک، زیر آیا ہے، اور یہ 17 حروف ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ سوال: مصغر کسے کہتے ہیں؟ مصغر کسے کہتے ہیں؟ جواب: مصغر ایسا اسم ہے جس میں کسی چیز کی چھوٹائی بیان کرنے کے لیے تبدیلی کی گئی ہو، جیسے قرشن بڑی مچھلی سے قریشن چھوٹی مچھلی۔ قرشن بڑی مچھلی اور اس کی چھوٹائی بیان کی گئی ہو تو قریشن چھوٹی مچھلی۔ کہہ رہے ہیں کہ سوال: اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ جواب: اسم منصوب ایسا اسم ہے جس کے آخر میں نسبت بیان کرنے کے لیے یائے مشددہ لگائی گئی ہو۔ اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ اسم منصوب ایسا اسم ہے جس کے آخر میں نسبت بیان کرنے کے لیے یائے مشدد لگائی گئی ہو، جیسے بغدادن سے بغدادیون، بغدادن سے بغدادیون، یائے نسبتی یائے مشدد لگائی گئی ہو، ٹھیک، وغیرہ۔ اس کے بعد سوال ہے مثنیٰ یعنی تثنیہ، مثنیٰ یعنی تثنیہ، مجموع یعنی جمع کسے کہتے ہیں؟ یعنی مثنیٰ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ اور مجموع کسے کہتے ہیں؟ جواب: تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ سوال: موصوف کسے کہتے ہیں؟ جواب: موصوف وہ ذات ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ موصوف وہ ذات ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ سوال: صفت کسے کہتے ہیں؟ جواب: صفت ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی اسم ذات کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یعنی اس صفت کے ذریعے سے کسی ذات کی کیا ہے، اچھائی اور برائی بیان کی جائے، جس کے ذریعے سے برائی اچھائی بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ سوال: عامل، معمول اور معرب مبنی کسے کہتے ہیں؟ عامل، معمول اور معرب مبنی کسے کہتے ہیں؟ جواب:
عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اسم یا فعل کا آخر تبدیل ہو جائے، جس کی وجہ سے اسم یا فعل کا آخر تبدیل ہو جائے اسے عامل کہتے ہیں۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ معمول وہ ہے جس میں عامل عمل کرے، معمول وہ ہے کہ جس میں عامل عمل کرے اسے معمول کہتے ہیں، یعنی وہ اسم یا فعل جو عامل کی وجہ سے تبدیل ہو اسے معمول کہتے ہیں، وہ معمول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے اسے مورب کہتے ہیں۔ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو اسے مبنی کہتے ہیں۔ سوال، رفع نصب جر کسے کہتے ہیں؟ رفع نصب جر کسے کہتے ہیں؟ جواب، مبتدا اور خبر اور فاعل ہونے کے وقت معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو رفع اور اس حالت کو حالت رفعی کہتے ہیں۔ مفعول ہونے کے وقت معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو نصب اور اس حالت کو حالت نصبی کہتے ہیں۔ مضاف الیہ ہونے کے وقت حرف جر کے داخل ہونے کے وقت معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو جر اور اس حالت کو حالت جری کہتے ہیں۔ سوال، صحیح اور جاری مجرا، صحیح اور جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح اور جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جواب، نحویوں کے نزدیک، دیکھیں دو بتائیں نا، صرفیوں کے نزدیک کسے ہے جاری مجرا اور نحویوں کے نزدیک؟ کہہ رہے ہیں صحیح اور جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جواب، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ نحویوں کے نزدیک کیا ہے صحیح؟ وہ کلمہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ صحیح کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، زیدن میں زیدن کے آخر میں کیا ہے؟ دال ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے حرف علت ہے لیکن کیا ہے؟ بیچ میں ہے۔ صحیح کی تعریف کیا ہے نحویوں کے نزدیک؟ کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، بیچ اور شروع میں ہمیں نہیں دیکھنا بلکہ آخر میں دیکھنا ہے کہ حرف علت ہے یا نہیں۔ اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے نحویوں کے نزدیک۔ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ یعنی قائم مقام صحیح۔ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا سے مراد کیا ہے؟ قائم مقام صحیح۔ جاری مجرا صحیح اگر دوسرے لفظوں میں بیان کیا جائے تو کیا کہیں؟ قائم مقام صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں اگرچہ حرف علت ہو، اگرچہ حرف علت ہو مگر اس کا ما قبل ساکین ہو، جیسے دل ان ڈول۔ یعنی کیا ہے جاری مجرا صحیح؟ کیا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو لیکن ما قبل کیا ہو؟ حرف علت سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکین ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قائم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح۔ ٹھیک، حرف علت ہو آخر میں لیکن حرف علت سے پہلے کیا ہو؟ ساکین ہو، تو اس کو جاری مجرا صحیح کہیں گے۔ جیسے دلون، اب دلون میں آپ مثال لے لیجئے، واو کیا ہے؟ حرف علت ہے اور لام کیا ہے؟ ساکین ہے۔ ٹھیک، اور اب یہاں پہ نحویوں کی بات گزر چکی ہے، اب کہہ رہے ہیں اور صرفیوں کے نزدیک، اور صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے اور حمزہ نہ ہو، جیسے ضرب رجل وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو اور دو حرف ہم جنس نہ ہو اور کیا ہو؟ حمزہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ نہ حرف علت ہو حروف اصلی کی جگہ اور نہ ہی دو حرف ہم جنس ہوں اور نہ ہی اس کلمے میں کیا ہو؟ حمزہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح۔ کس کے نزدیک صحیح؟ یہ صحیح کس کے نزدیک ہے؟ یہ صرفیوں کے نزدیک، انہوں نے صرفیوں کے نزدیک یہ تعریف ہے صحیح کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے اور حمزہ نہ ہو، تو اسے صحیح کہیں گے صرفیوں کے نزدیک۔ ضربہ رجل وغیرہ، ضربہ میں
آپ غور فرمائیے، نہ ہی حرف علت ہے جیسے فعل، ٹھیک، ضرب فعل، تو نہ ہی اس کے حروف اصلی میں ضاد ر بے ہے، نہ ہی اس کے حروف اصلی میں جو ضاد ر بے حروف اصلی ہے، نہ ہی اس کی جگہ کیا ہے، حرف علت ہے، اور نہ ہی دو حرف ایک جیسے ہیں جیسے ضاد، نہ ہی ضاد دو ہیں، اور نہ ہی حمزہ اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب کہہ رہے ہیں سوال، منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جواب، منصرف وہ اسم ہے جس پر تینوں حرکتیں مع تنوین آئیں۔ کہہ رہے منصرف وہ اسم ہے جس پر تینوں حرکتیں مع تنوین آئیں، اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، کسرہ اور تنوین نہ آئے، جیسے جا احمد رأیت احمد مررت باحمد، ٹھیک، نہ اس پر تنوین آ رہا ہے اور نہ ہی کسرہ آ رہا ہے۔ لیکن اگر منصرف ہے جیسے آپ رجل یا زید، ٹھیک، مثال لیجئے، اس پر کیا ہے، کسرہ، تنوین بھی آئے گا، کسرہ بھی آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی تنوین کے ساتھ۔ اب آج جو ہے بحث شروع ہو رہی ہے، اس کی تعریف بتائیں گے، کچھ چیزیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ تو جان ارشدک اللہ تعالی کہ یہ کتاب مختصر مجموعہ ہے علم نحو میں، مبتدی کو لغت کے مفردات کے یاد کرنے اور اشتقاق کی پہچان اور صرف کی ضروری قواعد یاد کرنے کے بعد عربی کی ترکیب کی کیفیت کا آسانی کے ساتھ راستہ دکھلا کہتے ہیں جو ایک یا اس سے زیادہ حروف ہجا پر مشتمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، جیسے زید وغیرہ۔ تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ اس آواز کو کہتے ہیں جو ایک یا اس سے زیادہ حروف ہجا پر مشتمل ہو، جیسے زید، زید کیا ہے، ایک حرف یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہے، یعنی ایک حرف پر نہیں بلکہ زیادہ حروف پر مشتمل ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، یہ لفظ کی تعریف ہو گئی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں، محمل ہوگا یا موضوع، یعنی مستعمل، محمل یا مستعمل۔ موضوع کہہ دیجئے، موضوع یہ وہ چیز ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے موضوع کہتے ہیں۔ تو محمل ہوگا یا مستعمل ہوگا، یہاں پہ موضوع لکھا ہے۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں جس میں کوئی معنی نہ ہو، اسے محمل کہتے ہیں۔ اور موضوع بامعنی لفظ کو، جیسے پانی، شانی، پانی یہ کیا ہو گیا، موضوع ہو گیا یعنی مستعمل ہو گیا، اور شانی کیا ہوا، یہ محمل ہو گیا۔ اس مثال میں پانی موضوع ہے اور شانی محمل ہے، پانی مستعمل ہے اور شانی محمل ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں پھر لفظ موضوع یعنی لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اس کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے، کلمہ ہے۔ اسی مفرد کو کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے قلم، کتاب، زید وغیرہ۔ اب یہ تمام چیزیں ایک ایک معنی پر دلالت کر رہی ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے رجل یعنی آدمی، فعل جیسے ضرب، مارا، حرف جیسے من سے، ٹھیک۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے قلم امرین یعنی امر کا قلم، تو یہاں پہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے تو اسے کیا کہیں گے، مرکب۔ جیسے کتاب زید
جدیدن یعنی کیا ہے، زید کی کتاب نئی ہے۔ تو یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ، اب یہاں پہ تین کلموں سے مل کر بنا ہے تو اس کو مرکب۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسمیں جیسے مفید غیر مفید، مرکب فائدہ مند ہوگا پورا کلمہ یا فائدہ مند نہیں ہوگا غیر مفید۔ مرکب مفید ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، یعنی بات ایسی پوری ہو کہ سننے والا مطمئن ہو جائے، جیسے کتاب زید جدید، زید کی کتاب نئی ہے، یا قلم عمر ثمین، عمر کی قلم کیا ہے، قیمتی ہے، ٹھیک۔ مرکب غیر مفید کہہ رہے ہیں ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، یعنی سننے والا پوری طرح مطمئن نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اس کو انتظار ہو کہ کوئی بات آگے اور کہنے والا ہے، ٹھیک، اس کو مطمئن اس بات پر نہ ملے، جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، قلم عمر، عمر کے پین، تو وغیرہ۔ مرکب مفید کا دوسرا نام، اب دیکھیں مرکب مفید کا دوسرا نام کلام اور جملہ ہے، ٹھیک۔ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے، کلام اور جملہ ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ جملے کی اب دیکھیں کیسے انہوں نے بعد میں نکالا، لفظ، پھر لفظ کی دو قسمیں، محمل، موضوع، پھر اس کے بعد جو ہے مستعمل سے یعنی موضوع سے مفرد مرکب، اور مرکب پھر جو ہے مفرد کی تین قسمیں یعنی کلمہ کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، پھر اس کے بعد کیا کہہ دیا انہوں نے، اسی سے مرکب نکالا جو ایک تھا، مفرد کی بات ہو گئی، اب مرکب کہہ دیا، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں مفید کا دوسرا نام کلام یا جملہ لے لیجئے، کلام اور جملہ دونوں نام ہے۔ اب پھر یہاں پہ مرکب مفیدہ سے جملے کی دو قسمیں ہو گئیں، خبریہ اور انشائیہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔